قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق عربی زبان میں اس کا معنی ہے پھٹنا۔ ویسے تو دیکھیے ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے نکلتی ہے، گٹھلی پھٹتی ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے، دانا پھٹتا ہے تو اس سے کونپل نکلتی ہے، زمین کا سینہ پھٹتا ہے تو اس سے نباتات نکلتی ہے، پہاڑ پھٹتے ہیں تو ان سے چشمے نکلتے ہیں، انڈا پھٹتا ہے تو اس سے بچہ نکلتا ہے، یوں ہی رات کا اندھیرا پھٹتا ہے تو اس سے صبح کا اجالا نکلتا ہے۔ یہاں عام طور پر ہر پھٹنے والی چیز مراد نہیں لی گئی، بلکہ فلک کا معنی صبح کیا گیا۔ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ گویا کہ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اس سے صبح کا اجالا نکال سکتے ہیں، وہ اللہ مصیبت، پریشانی، جادو، ٹونے ٹوٹکے کی تکلیف کو ہٹا کر مجھے راحت اور سکون کی روشنی بھی عطا کر سکتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی مخلوق کے شر سے، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع اصل میں یہی ہے، مخلوق کا شر۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو ویسے تو کسی نہ کسی آیت کا اور کسی نہ کسی صورت ہی کا درس ہوگا، لیکن اس میں ہم غالب مضمون کے اعتبار سے کسی موضوع کا تعین کر لیا کریں گے، جیسا کہ اب تک ہو رہا ہے۔ تو آج کے درس کا ہم نے موضوع متعین کیا مخلوق کا شر۔ یاد رکھیے ہر چیز میں شر کا پہلو بھی ہے اور خیر کا پہلو بھی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہوتی تو ایک چیز خیر کے لیے ہے، لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو اپنے حق میں شر بنا لیتا ہے۔ آپ عبادت ہی کو دیکھ لیں، عبادت اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے تو یہ خیر ہے، اور اگر دکھاوے کے لیے ہے تو یہ شر ہے۔ صدقہ خیرات کو دیکھ لیں، اگر اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے ہے تو یہ خیر ہے، اور اگر شہرت اور نمود و نمائش کے لیے ہے تو یہ شر ہے۔ آپ جہاد کو دیکھ لیں، جہاد اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، کفار کی گردن توڑنے کے لیے ہے، ملک کے دفاع کے لیے ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے ہے تو خیر ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو یہ جہاد فساد بن جاتا ہے، یہ جہاد شر بن جاتا ہے۔